آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو گناہوں کو، برائیوں کو انٹرٹینمنٹ اور شغل ملے کا نام دے کے اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو یا گناہ کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بازو کی طاقت سے اس کو روکے۔ اگر نہ روک سکے تو وہ اس کو اپنی زبان سے روکے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے اس کو برا مانے، اور یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ گناہوں کو، برائیوں کو صرف دل میں ہی برا جانتے ہیں تو آپ کا جو ایمان ہے نا، یہ سب سے کم تر اور کمزور درجے پر کھڑا ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ سنیے، اگر آپ گناہوں کو انجوائے کرتے ہیں، برائیوں میں آپ کو مزہ آتا ہے، عیش و عشرت اور عیاشی کے اندر آپ اللہ کی بغاوت میں آگے بڑھ چکے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کے پاس وہ کم تر درجہ جو تھا نا ایمان کا، وہ بھی اب موجود نہیں رہا۔ یہ حقیقت ہے، یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دولت کی چمک اور دنیا کی رونق میں کھو کر اللہ اور رسول کے باغی ہو جانا، اس میں کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات اس سے متعلقہ ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، اور برائی کے کاموں سے تم دوسرے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ ہمارا درجہ تو یہ ہے، ہماری جو ایک ایکسیلنس اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے، وہ صرف ہماری پہچان یہ دی کہ تم برائی کے کاموں سے روکتے ہو اور بھلائی کو پھیلاتے ہو، کانٹوں کو اپنے معاشرے سے اکٹھا کرتے ہو، چنتے ہو اور پھول بانٹتے ہو۔ ہماری پہچان تو یہ تھی، لیکن آج دیکھیں ہم کس سٹیج کے اوپر، کس سچویشن کے اندر کھڑے ہیں کہ ہم اللہ کے باغی بن چکے ہیں۔ ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہم اپنے گناہوں سے اور تمام برائیوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت آسان ہو۔